هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت بھرے انداز میں جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی چھوٹے برتبر میں اس لیے جلدی میں ہوتی اشعار آپ کے گوشے گزار کروں. اس کے بعد میں اپنی تقریر پڑھوں. ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں. آپ رات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ائمہ حضرات سے علماء حضرات سے. درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں. لہٰذا درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. مجمع میں مجلس میں جہاں بھی رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کریں. اس لیے کہ ایک مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 نیکی عطا فرمائے گا, 10 رحمتیں عطا فرمائے گا, 10 درجے آپ کی بلند فرمائے گا, 10 گناہ آپ کے مٹا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں. ایک مجمع میں تقریر کر رہا تھا, میں درود پاک کی فضیلت بیان کر رہا تھا اور درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو روز قیامت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے رحمت, اپنے چادر رحمت میں چھپا لے. میں نے کہا جو نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا نبی اسے اپنے رحمت کی چادر کی رحمت چادر میں اسے چھپا لیں گے. اور صرف رحمت کی چادر میں ہی نہیں چھپائیں گے بلکہ حساب و کتاب سے بھی پار کرا دیں گے, پل صراط سے بھی پار کرا دیں گے. مجلس سے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, پڑھا لکھا جاہل, کہنے لگا مولانا بند کرو تقریر, ختم کرو پروگرام. میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا تم نے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بول دیا. میں نے کہا بھائی جھوٹ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک چادر میں اتنے سارے آدمی کیسے سما سکتے ہیں؟ ایک چادر میں اتنے سارے لوگ, جبکہ صبح قیامت تک نبی پر لوگ درود پڑھتے رہیں تو کروڑوں اربوں لوگ ایک چادر میں کیسے سما سکتے ہیں؟ اس نے کہا تمہارے نبی کی چادر کتنی بڑی ہوگی؟ میں نے کہا 2.5 میٹر 3 میٹر. کہا تو اور نہیں ہو سکتا کہ 2.5-3 میٹر کی چادر میں کروڑوں اربوں لوگ سما جائیں. کہا سائنس اسے تسلیم نہیں کرتی, اس دور کی سائنس اسے نہیں مانتی, یہ جھوٹ ہے. جیسے اس نے سائنس کا نام لیا میں نے کہا بیٹا ادھر آ, میں تجھے سائنس کے ہی ذریعے سمجھا دیتا ہوں. قریب بلایا, میں نے جب اس کے چہرے پر نظر ڈالی, اس کے ہاتھ پاؤں دیکھے, پہناوا دیکھا, میں سمجھ گیا کہ کسی رئیس گھر کا ہے. میں نے کہا بابو تیرے انداز سے, ہاؤ بھاؤ سے, پہناوے سے لگتا ہے تو کروڑ پتی اولاد, کروڑ پتی کی بگڑی ہوئی اولاد ہے. کہا مولانا پیسے کی بات نہ کرو, پیسہ بہت ہے. تو میں نے کہا اگر تیرے پاس اتنا پیسہ ہے تو عیاشی میں سارا جو پیسہ خرچ کر رہا ہے مدینہ منورہ میں ہے. اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میں مدینہ منورہ جاتا, نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا اور نبی کی بارگاہ میں پڑھتا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام شمع بزم ہدایت اللہ کو سلام. کہا مولانا مدینہ دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ میں نے کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں, مگر کوئی تصویر میں نہیں دیکھنا چاہتا, کیلنڈر میں نہیں دیکھنا چاہتا, حقیقت میں دیکھنا چاہتا. کہا میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں, اوریجنل مدینہ دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا دکھا. اس نے اپنے پیٹھ پر ایک بیگ لادا ہوا تھا, اسٹیج پر ہی رکھ دیا, چائن کھولا, اس میں سے لیپ ٹاپ نکالا, آن کیا, ماؤس نکالا, ماؤس پر انگلی رکھا, حرکت کرنے لگا. کہا 30 سیکنڈ کا مجھے وقت دو, میں تمہیں مدینہ منورہ دکھا دوں. میں نے کہا دیا. 30 سیکنڈ تک اس سے پہلے ہی وہ حرکت کرتا رہا, انگلی ماؤس پر چلاتا رہا. میں نے دیکھا کہ اس کے لیپ ٹاپ کے اسکرین پر مدینہ منورہ کی تصویر نظر آ رہی ہے, اور صرف تصویر ہی نہیں پورا منظر نظر آ رہا ہے. اس نے کہا مولانا دیکھو یہ مدینہ منورہ ہے,
یہ مسجد نبوی ہے، دیکھو دیکھو یہ مینار نبوی ہے، یہ باب عثمانی ہے، یہ باب بلالی ہے، یہ باب فاطمہ ہے، دیکھو دیکھو یہ صحابہ صفہ کا چبوترا ہے۔ ارے اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ بولو سبحان اللہ۔ آپ دیکھو یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت البقیع ہے۔ میں نے دیکھا حیران و شزدہ، سارا منظر مجھے اس کی لیپ ٹاپ پر دکھ رہا ہے۔ میں نے اس کو اور جو ہے جلانے کے لیے، اس پر اور جو ہے تیل ڈالنے کے لیے، گھی میں آگ ڈالنے کے لیے، میں آگ میں گھی ڈالنے کے لیے میں نے کہا مدینہ تو دکھا دیا، کیا تو مکہ المکرمہ دکھا سکتا ہے؟ کہا ہاں ہاں دکھا سکتا ہوں، 15 سیکنڈ کا وقت دو، میں نے کہا دیا۔ اس نے پھر ماؤس پر انگلی چلایا، حرکتیں کی، کہا مولانا دیکھو یہ مکہ المکرمہ ہے، دیکھو دیکھو یہ خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ حتیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ باب رحمت ہے، وہ دیکھو صفا پہاڑی ہے، وہ دیکھو مروہ ہے، وہ دیکھو منی ہے، وہ دیکھو مزدلفہ ہے، وہ دیکھو عرفات کا میدان ہے۔ میں نے کہا بابو ہندوستان میں رہتے ہوئے زمانہ گزر گیا، لال قلعہ نہیں دیکھا، دکھا سکتا ہے؟ کہا 2 منٹ تو دکھا سکتا ہوں۔ فوراً اس نے پھر ماؤس پر انگلی چلایا اور کہا مولانا دیکھو وہ قطب مینار ہے، وہ لال قلعہ ہے، یہیں سے مہودہ مودی جو ہے بھاشن دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بغل میں قطب مینار ہے، وہ بھی دکھا دے۔ کہا ہاں ہاں دکھا دیتا ہوں۔ فوراً قطب مینار دکھایا، تاج محل دکھایا۔ میں نے کہا بس کر، تیرے سوال کا جواب میں تجھے سائنس کے ذریعے ہی دے دیتا ہوں۔ جب میں نے کہا پاگل انسان، جب تیرے پین ڈرائیو 2 انچ کے اس پین ڈرائیو میں ساری دنیا قید ہو سکتی ہے، پین ڈرائیو میں ساری دنیا آ سکتی ہے، سما سکتی ہے، تو میرے نبی کی اجازت میں ساری کائنات درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں، چل کر پڑھنے ایک مرتبہ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی مائک ایسا ہے کہ اگر 10 دن میں بولوں گا بولنے نہیں پاؤں گا، 2 دن میں میری آواز بیٹھا دے گا۔ تقریر کے لیے چونکہ میں دل و جان سے تقریر کرتا ہوں، دل سے بولتا ہوں، محبت سے بولتا ہوں، لہٰذا اس کے لیے مائک بہتر ہونا، مگر کیا کریں مجبوری ہے، میرے ہاتھ۔ میں نے رسالہ کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، مگر انہیں اس کی سمجھ نہیں۔ شہید زندہ ہے، شہید بولو شہید زندہ ہے، امام حسین زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، امام حسین بھی زندہ ہے، شہید کربلا بھی زندہ ہے، ہمارے ولی بھی زندہ، ہمارے رسول بھی زندہ ہے۔ میدان کربلا کے شہیدوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، میں آپ کو اپنے ہندوستان کے شہیدوں کا واقعہ بتا دوں۔ جون پور کا نام سنے ہوں گے، اس جون پور ضلع میں ایک قصبہ ہے جسے مچھلی شہر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مچھلی شہر بولتے رہے، آپ بازار میں بول رہے ہیں، مچھلی شہر کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کا دور تھا، حکومت انگریزوں کی تھی، وہاں ایک بہت ہی عالیشان مسجد تھی، انگریزوں نے حکم دیا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے، قلعہ کیا جائے، اور اس شہر میں مچھلی شہر میں مسلمانوں کی آبادی تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، وکیل، جج، پروفیسر، انجینئر، درس کے تمام جو طبقہ تھا وہ پڑھے لکھے طبقہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا قانون ہے نابالغ شخص پر سزا عائد نہیں ہوتی، جو بھی سزا عائد ہوتی ہے، جو سزا دی جاتی ہے وہ بالغ کو دی جاتی ہے، لہٰذا پڑھے لکھے لوگ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، اگر مسجد کو بچانا ہے شہید ہونے سے تو جتنے بالغ لوگ ہیں شہر سے نکل جائیں، اور جتنے اس شہر میں اس گاؤں میں نابالغ بچے بچیاں ہیں ان کو مسجد کے سامنے کر دیا جائے یا مسجد کے اندر کر دیا جائے۔ اس طریقے سے جب وہ ظالم فوج آئے گی تو بچوں کو دیکھ کر رحم آئے گا اور ہماری مسجد جو ہے شہید ہونے سے بچ جائے گی۔ مگر مسلمانوں کو کیا معلوم تھا، ان انگریزوں کی اولاد جن کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد جو ہے وہ حرامی ہے کہ حلالی ہے، بھلا انہیں بچوں پر کس طرح ترس آئے۔ بہرحال بچے سے کھڑے تھے، ظالم فوج آئی،
انگریزوں کی توپ سے نشانہ سادھا گیا اور مسجد کے ساتھ بچوں کو بھی اڑا دیا گیا. 319 بچے شہید ہو گئے. کتنے؟ 319 بچے شہید ہو گئے. بچے بچیاں. مسلمانوں نے ان بچے بچیوں کو قبرستان میں دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد مقدمہ کھول دیا. پڑھے لکھے تھے, مقدمہ کھول دیا. مقدمہ چلا 3 مہینے 3.5 مہینے تک مقدمہ چلتا رہا. جب فیصلے کا وقت آیا تو جج جو تھا وہ عیسائی تھا. جج نے کرسی پر بیٹھتے ہی قلم ہاتھ میں لیا, ہاتھ کو بلند کیا اور کہا, مسلمانوں فیصلے کا وقت آ گیا ہے, بتاؤ تم فیصلہ ہندوستان کے سنویدھان سے چاہتے ہو یا اپنے خدا کے قرآن سے چاہتے ہو؟ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ تمام مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا, ہمیں فیصلہ اپنے خدا کے قرآن سے چاہیے. جج نے کہا تھا کہ پھر فیصلہ آج نہیں ہوگا بلکہ کل ہوگا, اور فیصلہ اس ایوان میں نہیں ہوگا بلکہ تمہارے قبرستان میں. کل قبرستان میں عدالت لگائی جائے, کرسی ٹیبل لے چلے. انگریزوں کے جو غلام تھے انہوں نے کرسی ٹیبل کا قبرستان میں انتظام کیا. پورا محکمہ وہاں پہنچا. جب جج پہنچا, کرسی پر بیٹھا, مسلمانوں سے پوچھا, بتاؤ شہیدوں کی قبر کہاں ہے؟ کہا یہ تو تھوڑے سے قبر دکھ رہے اور تم کہتے ہو 319 شہید ہوئے ہیں. تو مسلمانوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, جج صاحب ہمارے پاس زمین کم تھی, شہید زیادہ تھے, اس لیے ہم نے ایک ایک قبر میں 3-3, 4-4 شہیدوں کو دفن کر دیا. ایک ایک قبر میں 3-3, 4-4 شہیدوں کو دفن کر دیا. جج نے کہا ٹھیک ہے, قبر کھودو, میں شہیدوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. علماء کو بلایا گیا, مشورہ لیا گیا. مجبوری کے تحت علماء نے فتویٰ دیا کہ قبر کھود سکتے ہیں, یہ گورنمنٹ کا حکم تھا. مجبوری کے تحت قبر کھودی گئی, مٹی ہٹائی گئی, تختے پلٹے گئے, اور جب تختے پلٹے گئے تو جتنے شہید اس قبر میں دفن تھے, 4 شہید اس قبر میں دفن تھے. جج بھی موجود, مسلمان بھی موجود. جج دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ وہ جو بچے شہید ہو گئے تھے, 4 بچے اس قبر میں تھے, آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے گتھم گتھی کر رہے ہیں. فوراً جج نے کہا قبر بند کرو. قبر بند کر دی گئی. کب فیصلہ جاری ہوگا, ایوان میں ہوگا, عدالت میں, اور کل ہوگا. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. پٹرول کی آگ ہوتی تھی, اس طریقے سے ترنت یہ خبر پھیل گئی. الہ آباد, بنارس, لکھنؤ, کانپور, اطراف کے جتنے علاقے بڑے بڑے شہر تھے, خبر پہنچ گئی. دوسرے دن فیصلہ ہونا تھا, تمام علاقے کے مسلمان کورٹ پہنچ گئے. مجمع کھڑا ہوا, جج آیا, کرسی پر بیٹھا, قلم اٹھایا, کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ, آج فیصلے کا دن ہے, آج فیصلہ سناؤں گا. لہٰذا اس نے فیصلہ سنایا. ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق دفعہ 302 کے تحت جتنے ان بچوں کے شہید کرنے میں انگریزی ملازم تھے, پولیس کرمی تھے, ان تمام کو سزائے موت دی جاتی, پھانسی کی سزا. پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا, مہر لگا دیا. مگر مسلمان ایک بھی خوش نہیں, مسلمان ایک بھی خوش نہیں. جج نے کہا مسلمانوں میں نے ایتہاسک فیصلہ سنایا, تمہارے شہیدوں کے قاتلوں کو سزائے موت میں نے سنائی ہے, تم خوش نہیں. کوئی اور ہوتا تو تالیاں بجاتا, نعرے لگاتا, تو اسے انصاف مل گیا. مسلمان میں سے ایک مسلمان ہمت کر کے آگے بڑھا, کہا جج صاحب آپ نے کہا تھا کہ تمہیں فیصلہ ہندوستان کے سنویدھان سے چاہیے یا تمہارے خدا کے قرآن سے فیصلہ چاہیے. ہم نے کہا تھا ہمیں اپنے خدا کے قرآن سے فیصلہ چاہیے. تم نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ تو سنویدھان کا فیصلہ ہے ہندوستان میں, یہ قرآن کا فیصلہ نہیں. تو جج نے کہا قرآن کا فیصلہ سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. جج تھرتھراتے ہوئے کھڑا ہوا, کہا قرآن کا یہ فیصلہ ہے, میں ابھی تک کافر تھا, مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا. مسلمانوں نے کہا اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ 3 سال پہلے ملی ایک مولانا سے ملاقات ہوئی. میں واکنگ کے لیے ایک گارڈن میں گیا ہوا تھا, مولانا صاحب بھی واکنگ کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے.
بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ دنوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ میں یہاں نیا نیا تھا تو مجھے ضرورت تھی اردو بھی سیکھنا تھا، عربی بھی سیکھنا تھا، اس لیے کہ جب جس قوم میں رہنا ہے اس قوم کی بھاشا بھی آنی چاہیے۔ میں نے مولانا سے کہا مولانا مجھے اردو سکھاؤ گے، عربی سکھاؤ گے؟ مولانا نے کہا ہاں کیوں نہیں، سکھا دوں گا۔ انہوں نے مجھے بغدادی قاعدہ پڑھایا، یسرنا قرآن پڑھایا، اما پارا پڑھایا۔ میں اپنے اتنا ذہین تھا کہ چند دنوں میں میں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، چند دنوں میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ کہتے ہیں میں خود اپنے آپ وضو کرتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا، پہلا پارا پڑھا، دوسرا پارا پڑھا، اور جب چند آیتیں پڑھ کر آگے بڑھا، میری نظروں سے جب یہ آیتیں کریمہ گزری، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، اور میں نے غصے سے قرآن کو بند کر دیا کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کسی کا سر کٹ جائے اور وہ زندہ رہے، کسی کا سینہ چر جائے اور وہ زندہ رہے، کسی کا دل پھٹ جائے اور وہ زندہ رہے، تیروں سے جسم کو جلنے کر دیا جائے اور وہ زندہ رہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ قرآن کا یہ فرمان غلط ہے، قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر قرآن کو بند کر دیا، اس کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، میں نے قرآن کو مڑ کر نہیں دیکھا۔ 3 مہینے پہلے جب شہیدوں کا مقدمہ میرے پاس آیا تو میں نے سوچا اب قرآن کو چیک کرنے کا وقت آ گیا ہے، قرآن کو احتیاط کرنے کا وقت آ گیا ہے، قرآن کو دیکھنے کا وقت آ گیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، اور ہم نے کہا ہم نے کہا شہید مردہ ہے، لہذا اب قرآن کو چیک کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اب فیصلہ تمہارے قبرستان میں سنایا جائے گا۔ میں نے جب دیکھا اور قبر کو کھدایا اور جب میں نے اس میں دیکھا کہ تمام شہید زندہ ہیں تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہندوستان کے شہید کا یہ عالم ہے تو کربلا کے شہید اعظم کا عالم کیا ہوگا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ مزید آئندہ اگر مائک نے ساتھ دیا تو پھر آئندہ کی گفتگو سے نازل ہوگی، ورنہ پھر میں بھی اپنے حساب سے گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔